बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी और बहुत दिनों के बाद पाकिस्तान की दाखिली सियासत के ऊपर बात करने वाले नदीम अफजल चंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल है, क्योंकि इक़्तिदार के ऐवानों की जो इस वक्त मौजूदा सिस्टम की अहम तरीन शख्सियत सिविलियन तसव्वुर होते हैं मोहसिन नकवी साहब। कुछ लोग उनको सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि इस सिस्टम की लिंच पिन वो हैं। उन्होंने एक तकरीर की और उस तकरीर में सिस्टम के लिंच पिन ने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तबाह हो चुका है और कॉकरोच अगर निकल आए तो ये सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। ये आखिर हुआ क्या है कि सिस्टम बनाने वाले, सिस्टम के मेमार अगर ये कहें कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो ये गलती या ये निशानदही किसकी गलती की है, कौन है इसका ज़िम्मेदार? और पाकिस्तान की सियासत में कुछ और बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अचानक से तेवर बदले और एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान दूरियां इस कदर तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं कि मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि क़यामत करीब है। बिलावल जो है वो उसकी धांधली की और करप्शन की बातें करें, इस किस्म की जो तुंदो तेज़ जुमले हैं वो शुरू हो गए हैं और हाथ बढ़ाने की बातें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। इन तमाम मामलात पर नदीम अफजल चंद साहब, पहले तो ये बताएं, सिस्टम जिसमें आप मौजूद हैं वो सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? देखिए जी, मैं तो सच्ची बात है, आपको कोई छोटे वर्कर हैं इसलिए हमारी बात कौन सुनता है, लेकिन मैं तो बड़ी मुद्दत से कह रहा हूँ कि हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, हमारा इकनॉमिक सिस्टम, इस मुल्क का जो गवर्नेंस मॉडल है ये कोलैप्स कर चुका है। ये डिलीवर नहीं कर पा रहा और इसमें कोई शक नहीं है। अब नकवी साहब ने बात की है क्योंकि वो कैबिनेट मेंबर हैं और उनकी बात बिल्कुल वज़न है। और जो एक कैबिनेट मेंबर और कैबिनेट भी एक अहम वज़ीर मुल्क का, जब वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस पर तो गवर्नमेंट को मेरे तो ख्याल में बिल्कुल यहाँ छोड़ देना चाहिए, तो यहाँ इसकी वजाहत करनी चाहिए। हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मतलब एक कैबिनेट मेंबर आपको कहे कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, कुछ डिलीवर नहीं कर सकता, और बात में वज़न भी नज़र आता है। एक ऐसा बंदा जो निगरान वज़ीर रहा हो, वज़ीर आला रहा हो पंजाब का, जिसने इलेक्शन करवाए हों, जहाँ से 2/3 मेजॉरिटी आपको अब मिल चुकी है, उस सूबे का वज़ीर आला, वो कहे सिस्टम कोलैप्स कर गया, इसका मतलब है कि अंदर का घर का बेदी लंका ढाए, घर के बेदी ने लंका ढा दी है। तो ये बताएं, और उसकी वजाहत तो अब यकीनन नून लीग को करनी चाहिए। और देखें, जुडिशरी है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। अब मावरा जुडिशल सिस्टम कोलैप्स कर गया कि मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं, और जुडिशल प्रॉपर अगर डिलीवर कर रही होती जुडिशल सिस्टम तो मावरा अदालत कत्ल करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, आप हॉस्पिटल में चले जाएं बग़ैर सिफारिश के, आप बिजली का मीटर मुझे बग़ैर सिफारिश के या पैसों के लगवा के दिखाएं, आप गैस का मीटर बग़ैर पैसों के या आप सिफारिश के लगवा के दिखाएं, ना आप हॉस्पिटल में दाखिल हो सकते हैं। स्कूल, सरकारी स्कूल आपने प्राइवेटाइज कर दिए हैं। सरकार के ज़िम्मे क्या होता है? एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। तीनों सिस्टम जब नहीं है तो फिर कोलैप्स ही समझे ना। तो ये बताएं कि आप ज़ाहिर है कि इक़्तिदार के ऐवानों में, और आप इसका पार्ट एंड पार्सल हैं, आपकी जमात जो है वो इक़्तिदार के उस ऐवान का हिस्सा है। गवर्नेंस मॉडल के हवाले से DGISPR से भी सवाल हुआ। उन्होंने जो गुफ्तगू मोहसिन नकवी साहब ने की थी, उन्होंने कहा कि वो उनकी ज़ाती गुफ्तगू थी, लेकिन फिर उसके बाद जो बातें DGISPR ने की गवर्नेंस के हवाले से और गवर्नेंस सिस्टम के कोलैप्स करने के हवाले से, उधर भी वही सेंटिमेंट है। तो हम इसका क्या मतलब समझें कि जो मौजूदा हुकूमत है इस पर अहम तरीन जो ताकतवर क्वार्टर्स है उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया? देखें, इस पर तो ईसा भाई आप किसी नून लीग के वज़ीर से जवाब लेते तो ज़्यादा बेहतर था। मैं तो एक लेमैन हूँ, ना इस वक्त असम्बली का मेंबर हूँ, ना मैं तो एक आम पोलिटिकल वर्कर हूँ। मैं तो आपके पोलिटिकल छोटा सा जो हमें सूझबूझ है उस पर हम अपनी राय दे सकते हैं, और उस पर आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, आप ग्रास रूट्स पे भी बढ़े जाते हैं, आप फॉरेन पॉलिसीज़ को भी कवर करते हैं। तो आप मुझे दिखा दें कौन सा डिपार्टमेंट चल रहा है। नहीं, मैंने तो पाकिस्तान की दाखिली सियासत के ऊपर जो गुफ्तगू है, अभी जो 28 फरवरी के बाद अगर ISPR साहब या वज़ीर दाखिला साहब अगर वो गवर्नेंस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, चंद साहब, अगर मेरी राय आपने पूछनी है ना, 28 फरवरी के बाद से मैंने पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से वीडियोज़ नहीं की, फॉलो मैं उसको करता रहा हूँ। जब
28 फरवरी को मैंने लोकल पॉलिटिक्स पर बात करना छोड़ी थी, ये हुकूमत उस वक्त भी इतनी ही निकम्मी थी जितनी आज है, तो लिहाजा मेरी राय जो है ना उसको तो ज़रा साइड पर रख दें। आप मुझे ये बताएं कि ये जो कोलैप्स्ड सिस्टम है, इस कोलैप्स्ड सिस्टम को बेहतर करना है तो किसने करना है, और छोटे इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से ये तो मुतालबा बड़े अरसे से बहुत सारे लोगों का रहा है। तलाल चौधरी ने कह दिया कि शुरू जो है वो सिंध से करें, पंजाब में तो चीज़ें बड़ी बेहतर हैं। देखें, अगर पंजाब में इस वक्त क्योंकि कंसेंसस हो चुका है, नून लीग भी कहती है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए, इलेक्शन के मैनिफेस्टो का हिस्सा उनका भी है, पीओ पार्टी भी कह चुकी है, सूबाई असम्बली से कानून आइन के मुताबिक करारदाद पास होनी है, वो भी हो चुकी है, सेनेट से भी हो चुकी है, तो इसका मतलब है फिर बिस्मिल्लाह आप कह रहे हैं कि पंजाब से बिस्मिल्लाह करें। आप जो भी आपने यूनिट्स बनाने हैं, जो भी आपने सूबे बनाने हैं, उसके लिए इत्तफाक राय ज़रूरी है। आप मज़ीद हम कौम को तकसीम नहीं कर सकते। अब जो सूबों, हाँ, जहाँ तक लोकल बॉडीज़ का तल्लक है उस पर भी मैं समझता हूँ फ़ौरन वो पंजाब में से निज़ाम आज तक नाफिज ही नहीं हुआ लोकल बॉडीज़ का। सिंध में तो है, सिंध में आप कहें जी बेहतरी करनी है, पंजाब में तो आपने रिफॉर्म्स अभी लानी है, लोकल बॉडी सिस्टम नहीं आया। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। अब जो सबसे बड़ी है इस वक्त देखिए ज़री मुल्क और अब गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं, और इससे बड़ा सिस्टम कोलैप्स का क्या होता है जब आप आटा रोटी भी अपनी बाहर से मंगवाएं, हो आपका ज़री मुल्क, और आपने यहाँ हाउसिंग सोसाइटियों को सारा मुल्क दे दिया है, ज़राअत तबाही के दाने पे है, काटन, इस पे बड़ी डिबेट हो सकती है, और मैं समझता हूँ डिबेट होनी चाहिए। सिस्टम कोलैप्स पे बिल्कुल ओपन डिबेट होनी चाहिए, ओपन डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, सिस्टम जिस सिस्टम के कोलैप्स होने की बात हो रही है अब, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, और आप लोगों ने पहले हाथ बढ़ाया और आप ही के थ्रू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, और वो मामला आगे नहीं चढ़ा, आप नून लीग के साथ बैठ गए, आपने कहा डीरेल नहीं होने देना, फिर तो मामला जो है वो लिपट जाएगा, इलेक्शंस पता नहीं फिर शायद हो ना हो, 8-10 साल के लिए पोस्टपोन हो जाएं, निगरान हुकूमत और फिर एक एक्सटेंडेड अबूरी हुकूमत, और उसको चलाया जाए। तो आपने कहा कि हम तो ये निज़ाम बनाने के लिए, लेकिन हैरान हुआ मैं 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहली मरतबा मौजूदा हुकूमत को, यानी आपकी पार्टी में नदीम अफजल चंद, शैला रज़ा साहिबा, अब्दुल कादिर मंदोखेल और गवर्नर पंजाब साहब, इनके अलावा मैंने नहीं सुना कि किसी शख्स ने फॉर्म 47 की हुकूमत मौजूदा हुकूमत को करार दिया हो। बिलावल भुट्टो जरदारी इस हुकूमत के बनने के 902 या 903 दिन के बाद पहली मरतबा कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये बिलावल को कब पता चला कि फॉर्म 47 की हुकूमत? देखें, आप अगर उन्होंने कह दिया है, हम पार्टी के, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ, पार्टी के वर्कर भी कहते हैं, पार्टी के बकाया लोग भी कहते हैं कि ये इनकी मेजॉरिटी नहीं थी। पीपल्स पार्टी सबसे दूसरी नहीं, जो आज़ाद जीते हुए थे या और लोग जीते हुए थे, कुछ पीटीआई के होंगे, कोई सुन्नी तहरीक के होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा। नून लीग की मेजॉरिटी नहीं थी, ये हकीकत बात है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सी जमात? पीपल्स पार्टी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो इस वक्त नंबर 1 जमात बनी हुई है नून लीग, वो तीसरे नंबर पे थी, वो तीसरे नंबर की जमात थी। पंजाब में भी? बिल्कुल, पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में भी। आप मुझे लाहौर में भी 16 सीटों से ऊपर गिन के दिखा दें कौन कौन सी सीट है। 16 सीटें? 16 के अलावा 17वीं सीट में 16, मैंने बड़ी डिस्कशन की है कई लोगों से कि कौन कौन से फॉर्म 45 वाले हैं। अच्छा, तो मुझे 15-16 से आगे जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। तो आज जब कश्मीर में धांधली के हवाले से बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं इफ़ यू अलाउ मी मैं उसको प्ले करता हूँ। आपने तो वो तकरीर खुद मेरा ख्याल है वहाँ पर बैठा हुआ मौजूदगी में सुनी, मैं चाहता हूँ कि लोग भी सुने, और मैं आपसे इसका मतलब समझना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी जब हाथ बढ़ाने की और तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाने की बात कर रही है, एग्जैक्टली ये ज़रा आप भी सुन लें कि क्या कहा है। चंद साहब की भी उनके सामने हुई थी बात, लेकिन एक दफ़ा दोबारा इनको सुनवा देते हैं। सियासतदान की तरफ बढ़ा रहा हूं।
صاف و شفاف، کشمیر میں بھی صاف اور شفاف انتخابات ہونا چاہیے، اور اگر بات اس 1 پوائنٹ ایجنڈا تک محدود ہوگی تو میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ میں بنیادی چیز ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ریفارمز، الیکشن کمیشن کی ریفارمز، اور جو عوام، جو بلاول نے کہا ہے نا، حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار، ان سب کا جواب جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں ہے بنیادی طور پر۔ اگر آپ کی گورنمنٹ ہی لیجیٹیمیٹ ہوگی، تو اگر آپ کی گورنمنٹ، پہلے آپ گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ کریں۔ تحریک انصاف کی طرف بلاول کہتے ہیں، اور اس کے سنجیدہ سیاستدانوں کی طرف میں اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، میں ان کے کارکنوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، اس دھاندلی سے جو تنگ ہے، اس نظام سے، اس دھاندلی زدہ نظام سے جو تنگ ہے، میں ان کے ساتھ 1 پوائنٹ ایجنڈے پر انہوں نے کہا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے جو اب ہاتھ بڑھایا ہے، عیسیٰ بھائی میری بات، اب جو آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے تحریک انصاف کی طرف، اگر وہ آپ کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، ہو سکتا ہے نون لیگ بھی اس میں ہاتھ ڈالے، فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتی ہو سکتا ہے نون لیگ، ان کو عقل آ جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں فارم 47 سے بنی ہوئی ہے، جو بینیفیشری ہے، کا فری اینڈ فیئر ہونا، کوئی بینیفیشری ہو یا نہ ہو، یہ ایک علیحدہ وہ تو بات ہوگی بینیفیشری ہونے والی۔ اب آگے چلیں نا، آگے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس دھاندلی سے تنگ ہیں، بلاول صاحب نے تو اوپن آفر دے دیا۔ آپ کے حلقے میں شعیب بھرت جیتا تھا؟ نہیں، آپ کے حلقے میں مختار بھرت دونوں نہیں جیتے تھے۔ آپ کے خیال میں کہ وہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ بڑھائیں گے دھاندلی ختم کرنے کے لیے، تاکہ وہ اگلی دفعہ نہ جیتے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو جب ملک آپ نے چلانا ہو، چلو تو باقی پارٹی ہیں، جے یو آئی ہے، اس میں کاف لیگ ہے، اس میں استحکام پارٹی اب بنی ہے، اس میں پی ٹی آئی ہے، اس میں بہت ساری پارٹیز ہیں، ایم کیو ایم ہے، اس میں اے این پی ہے، اس میں نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، بلوچستان کی پارٹی ہیں، بلوچستان مسئلے کا حل بھی ہے۔ اگر تحریک انصاف نے آپ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا تو کیا ہوگا؟ اور اگر وہ ہاتھ نہیں تھامتے تو آپ کا ہاتھ نون لیگ کے ہاتھ میں ہوگا یا ان کے گریبان پہ ہوگا؟ یہ اس بات، کسی کے بات کا آپ جواب اس وقت نہیں دے سکتے۔ اب جو بال ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں کی کورٹ میں ہے، جو اس نظام کو ریفارمز کرنا چاہتے ہیں۔ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا بلاول صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر، جو دھاندلی سے تنگ آ چکے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی، جو جماعت بھی ہارے وہ دھاندلی کا الزام نہ لگائے، جو جماعت بھی جیتے وہ اس کو یہ نہ ہو کہ میں فارم 47 والا ہوں، یا اس کو تانا نہ ملے، تو وہ آئیں بسم اللہ کریں۔ موجودہ پوزیشن لینے کے بعد جو اب بلاول بھٹو زرداری نے لے لیا پوزیشن، اب یہ لے لیا ہے نا انہوں نے پوزیشن، یا اس میں بھی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں، ہی ہیز ٹیکن اے پوزیشن۔ جلسے میں انہوں نے بات اوپن کی ہے۔ اب تو ظاہر ہے کہ اوپنلی جب انہوں نے بات کی، انہوں نے پوزیشن لے لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت موجودہ حکومت سے اپنی سپورٹ کھینچ بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ فیصلہ سی سی نے کرنا ہے، یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، لیکن اگر کشمیر میں دھاندلی ہوتی ہے تو میرے خیال بڑا مشکل ہوگا پھر اس نظام کے ساتھ۔ اور جس نظام کی کیبنٹ کہہ رہی ہو، 2 وزیروں نے جو بیان دیا ہے نظام کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، اب تو میرے خیال ہے اس حکومت کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک آ گیا۔ سال 2026 شہباز شریف آپ کو لگتا ہے کہ بڑے آرام سے سیل تھرو کریں گے، حکومت قائم دائم رہے گی، یا یہ جو کولیپس سسٹم ہے؟ دیکھیں میں تو نجومی نہیں ہوں، لیکن میں اب مورل جو ہے نا، حکومتوں کا مورالٹی جو قائم رہنا ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، جب آپ کا اتحادی کہہ دے کہ آپ 47 والے ہیں، جب آپ کے وزیر کہہ دیں سسٹم کولیپس کر رہا ہے، تو نظام کیسے چل سکتا ہے؟ آپ کو خود ہی اگر ہائی مورل گراؤنڈ پہ آپ نظام چلانا چاہتے ہیں، چلو ہائی نہ صحیح، نارمل مورل گراؤنڈ پہ چلا لیں، صحیح، لیکن اگر آپ ہٹ درمی سے چلانا چاہتے ہیں تو پھر چلتا رہے جس طرح پہلے کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ اچھا، محسن نقوی صاحب نے اگین، میں ظاہر ہے کہ دیر آر اے لاٹ آف تھنگس جو آپ سے پوچھنی چاہیے، لیکن اب ظاہر ہے کیونکہ محسن نقوی صاحب نے اتنا بیان ہی ایسا دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی پولیٹکس میں جو بات ہو رہی ہے وہ صرف اسی حوالے سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک اور بات کی، یہ جو ابھی کاکروچ پارٹی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں بنی ہے، احتجاج ہوا، جین زی کا جو احتجاج ہے وہ سری لنکا میں لوگوں نے دیکھا، نیپال میں دیکھا، بنگلہ دیش میں دیکھا، اور پھر اب انڈیا میں جو ہے وہ دیکھا۔
اور ایک بڑی پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو ملینیلز ہیں یا بومرز ہیں، جو سائلنٹ جنریشن ہے، جو بزرگ لوگ ہیں، جو پرانی سوچ کے لوگ ہیں، جو 50 60 70 سال کے ہو گئے، آج کے جوان کے ساتھ، نوجوان کے ساتھ وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہے، یوتھ کے ساتھ ان کی ضروریات نہیں سمجھ پا رہے، جین زی جو ہے اس کے اپنے لیکن یہ جو کاکروچ ہے، محسن نقوی نے کہا کہ کاکروچ نکل آئے تو یہ سب کچھ بہا کے لے جائیں گے، لپیٹ دیں گے پاکستان میں۔ اعجاز الحق، آخری بات، اعجاز الحق جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اینٹی کاکروچ سپرے اتنا زبردست ہے کہ کاکروچ باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، میں سپرے تو بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ضیاء الحق سے شروع ہو کے آج تک سپرے ہوتا آ رہا ہے، لیکن میرے خیال میں جب لوگ نکل آئیں گے تو اب سپرے کام نہیں آئے گا۔ لوگ نظام سے تنگ ہیں، لوگ بے روزگاری سے تنگ ہیں، لوگ بھوک سے تنگ ہیں، کاشتکار اپنی زراعت تباہ ہونے سے تنگ ہے، جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ نوکری کے لیے تنگ ہے۔ آپ ہے کہ ہر سیٹ پہ ریٹائرڈ بندے کو بٹھائی جا رہے ہیں، ایک بندے کو 4 عہدے دیے جا رہے ہیں، بیوروکریٹک سسٹم آپ کا کولیپس کر گیا ہے۔ مجھے کوئی ایک نظام بتا دے، ایک ادارہ بتا دے جس کا نظام بڑا کلیئر اینڈ کرسٹل کلیئر چل رہا ہو۔ تو پھر جب اس طرح نظام چلے گا، جو آپ کو ریفارمز کرنی پڑیں گی، ریفارمز نہیں کریں گے تو پھر کاکروچ تو پارٹی پھر تو آئیں گے، لوگ تو نکلیں گے۔ میرے خیال میں تو ہجوم کسی وقت اچھا، یہ پاسبلٹی موجود ہے۔ 3-4 آراء ہیں، آپ کو ان میں سے کون سی ظاہر ہے کہ زیادہ آن دا بیسس آف انفارمیشن اینڈ انالیسز لگتا ہے کہ درست ہے کہ جب بھی اس قسم کے بیانات یا تند و تیز چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور سرٹن کوارٹر سے سرٹن قسم کی انفارمیشن یا بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے 3-4 مقاصد ہوا کرتے ہیں کہ واقعی اس نظام سے یا یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے، یہ صورتحال ہے، موجودہ حکومت ہے، اس کے جو گورننس ہے، اس سے واقعی جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں اور اس کے لپیٹے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری ایک رائے یہ ہوتی ہے کہ نہیں، کابینہ میں کچھ لوگوں کے جو ہے نا ان کی پرفارمنس سے مسائل ہیں، ان کے پورٹ فولیوز چینج ہونے ہیں، تو وہ جب ہو جائے گا، یہ ایک رائے ہوتی ہے۔ پھر ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، کچھ آئینی ترمیم ہے اور اس میں نہروں سے لے کر ڈیم سے لے کر اس میں جو 18ویں آئینی ترمیم کے بہت سارے فیصلے ریورس کروانے سے لے کر اور بھی بہت سارے یہ چھوٹے انتظامی یونٹس اور یہ معاملات ہیں، اس کے لیے یہ دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، اگر پارلیمانی نظام کو آپ نے پارلیمانی نظام کی روح کے مطابق چلانا ہے تو پھر سسٹم ڈیلیور کرے گا۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ الیکشن لڑیں آپ پارلیمانی نظام کے تحت، الیکشن لڑیں آپ جمہوریت کی چھتری کے نیچے، الیکشن لڑیں آپ اس سسٹم میں لوگ مطلب ہے، تو آپ نہ پارلیمانی نظام ہو آپ کا پراپر، نہ آئینی کام ہو رہے ہوں، نہ اس مطلب کہ پارلیمان ڈیلیور کر رہی ہو، نہ بیوروکریسی تو آلریڈی ڈیلیور نہیں کر رہی، تو پھر جو مرضی کر رہے ہیں آپ نے ڈیلیور کر سکتے۔ 26 کروڑ کا یہ ملک ہے، بالکل ٹھیک کا، آبادی قابل کنٹرول، آبادی پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں، ایگریکلچر ملک ہے، زراعت پہ کوئی بہتری نہیں ہو رہی، آپ گندم امپورٹ کر رہے ہیں، آپ دنیا کے آپ سکمڈ ملک 7واں دودھ پیدا کرنے والے دنیا میں ہم ملک ہیں، پھر بھی ہم خشک دودھ امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم گندم کا بیج ہم امپورٹ کر رہے ہیں، چاول کا بیج ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کاٹن ہم ساری امپورٹ کر رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ بیل سے آپ 24,000 پہ آ گئے، 150 یونٹ آپ کا ٹیکسٹائل کا بند ہو چکا ہے۔ اس ملک کی جینون تو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، اب ریاستی کاروباری جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں، جو عام کاروباری ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح یہ نہیں چلتا اس طرح۔ اچھا، لاسٹ کویسچن اگین فارم 47 کے حوالے سے، کہ جو فارم 47 ہے اس کے اوپر آپ کی پارٹی کے مطابق نون لیگ کو جتوا دیا گیا، نمبر 2 کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹس بنتی تھی اور نمبر 1 پہ آزاد لوگ تھے جن کی وابستگی یا تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ یا ایک ہی اسی پلیٹ فارم بیسکلی، ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب 1085 دن ہو گئے آج، میرا خیال ہے 5 اگست سے لے کے آج، اب جب ہم بات کر رہے ہیں جولائی کی اگست کی 1 تاریخ، تو تقریباً 1085 دن ہو گئے ان کو قید ہوئے ہوئے۔ مزید کتنے سال آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیل میں ہوں گے اور جیل میں رہیں گے یا رہنا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جیل میں رہنا یا نہ رہنا کوئی کویسچن نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ نظام میں عدل ہے کہ نہیں ہے، کیا ملک میں انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، نہ عدل ہے نہ انصاف ہو رہا ہے۔ تو میں ایک عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں جیلوں میں جو بے گناہ لوگ پڑے ہیں، کون کرے گا عدل؟ عدل ہونا چاہیے، عدل ہو جائے، اس کے بعد عمران خان ہی، ندیم افضل ہو، کوئی بھی ہو،
اس کو ڈیو پروسیس کے ذریعے آپ سزا دیں. جب پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. سلیکٹو وکٹم پیپل پارٹی تو دیکھیں بھگت چکی ہے اس ساری وکٹمائزیشن کو. شہادتوں سے لے کے سب سے لمبی جیل آصف علی زرداری صاحب کی ہے. پھر فریال تالپور کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے, اور اس سے پہلے بھی عورتوں, بچوں, اسٹوڈنٹس, کاروباری سب پہ ظلم ہو چکے ہیں ضیاء الحق دور میں. پھر مشرف میں تھوڑے بہت ہوئے. سال 2026 عمران خان پورا سال 2026 آپ کے خیال میں جیل میں ہی رہیں گے؟ 27 بھی آ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو دور آ گیا نا جی, اب جیلیں کھلنے کا دور آ گیا. جیل اگر عمران خان جیل میں ہے, عمران خان کہتا ہے جی میں جمہوریت کے لیے, رول آف لا کے لیے, آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں جیلیں کھلنے کا دور آ گیا. میری بات سنو, میں کہتا ہوں جو بلاول صاحب نے کہا ہے نا, آئیں ہاتھ بٹھائیں. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں تو اس ملک میں پارلیمانی نظام اگر مضبوط ہو جائے تو آپ دیکھیں گے نہ وکٹمائزیشن رہے گی, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی, سارا کچھ ہوگا. لیکن اگر آپ اپنا نظام ہی ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر کوئی جیل میں رہے یا باہر رہے, پھر باہر بھی جیل ہے اور اندر بھی جیل ہے. صحیح. بہرحال دیکھیں بہت سارے لوگ یہ بھی رائے رکھتے ہیں. چند صاحب میں یہ کلوزنگ پہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے کامنٹ کرنا ہو تو ضرور کر دیجیے گا, ورنہ پھر ہم یہاں پر اس گفتگو کو جو ہے وہ ختم کریں گے اور پھر آئندہ کسی نشست پہ بات کریں گے. کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب الیکشن کا موسم آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کی یہ روایتی پالیٹکس ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کریں. میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. آپ 85 کا الیکشن دے لیں, پیپل پارٹی بائیکاٹ ہوا, تو اس سے بعد 88 کا دیکھ لیں اسلامی جمہوری اتحاد, 90 کا دیکھ لیں, اس کے بعد جو پنجاب چھینا گیا 88 میں پیپل پارٹی سے, 90 میں پھر پورا ملک چھینا گیا اسلامی جمہوری اتحاد حمید گل کے ذریعے. پھر 93 میں کیا ہوا, بی بی کو حکومت دی گئی لیکن پنجاب پھر نہ دیا گیا. پھر کیا ہوا, پھر اگلا آروز کے الیکشن, کبھی وہ کہتے ہیں آر ٹی ایس کے الیکشن, کبھی آئی جی آئی کے الیکشن. اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے کب ہے؟ نہیں, لیکن ابھی تو آپ اور نون لیگ جو ہے ان کے درمیان لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ جو ہے. دیکھیں نون لیگ یا پیپل پارٹی کا اتحاد معنی نہیں رکھتا, معنی رکھتا ہے ڈیلیور کرنا. چند صاحب شہباز شریف کہتے ہیں میں لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, سرے محل, وہ زمانہ دیکھیں, شہد پینے والے گھوڑے, اور وہ ساری کہانیاں سنا کے جتنے پیار سے وہ آپ سے ملتے ہیں, جس طریقے سے وہ بلاول بھٹو زرداری کو ویلکم کر رہے ہیں. ملنا آپ بھی میں سمجھتا ہوں عزت سے چاہیے. یہ جو ایک نیا سوچ آئی ہے نا کہ سیاست میں ہم ضرور گالی دیں, ضرور ایک دوسرے کو نفرت کی نظر, یہ سے میں اتفاق نہیں کرتا. نہیں تو سٹیج پہ بھی پھر عزت کے ساتھ, عزت نہیں, سٹیج پہ بالکل اپنی. So this is not نورا کشتی. نہیں, نورا کشتی بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں بہرحال یہاں پہ ہم گفتگو کو روکتے ہیں. محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا اس کے بعد پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر تمام لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ جو سسٹم بنانے والے ہیں, سسٹم کھڑا کرنے کے لیے, موجودہ جو نظام ہے اس کو کھڑا کرنے کے لیے جن کے گھر میں میٹنگز ہوتی رہیں, سارا کچھ معاملات طے ہوتے رہے, وہی کہہ دیں کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو اس سسٹم کے, اس حکومت کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے, یا پھر ایک بہت بڑا ری شفل اور اوور ہال ہونے والا ہے. دیکھتے ہیں ان تمام معاملات میں سے کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.